السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے سامنے سورۃ الانبیاء ترجمۃ القرآن المجید 9 کلاس کا سامنے ہے، اور سورۃ الانبیاء یہ ایک ایسی سورت ہے، انبیاء سے ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے۔ کون ہیں انبیاء؟ نبی اور رسول، ٹھیک ہے۔ اور یہ انبیاء جو ہے یہ نبی واحد ہے اور اس کی جمع ہے انبیاء، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے انبیاء، کیا لکھا ہوا ہے؟ ان سورۃ الانبیاء۔ کوئی قاعدہ، کوئی تجویدی قاعدہ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ نون ساکن کے بعد، اب دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس نون کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس نون کو میم میں کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو کیا بولیں گے؟ کون سا قاعدہ؟ اقلاب کا، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء نہیں بولیں گے، نون کی آواز ناک میں جائے گی، انبیاء، ٹھیک ہو گیا؟ انبیاء، اس لیے اس کو انبیاء بولا ہے، عام طور پر انبیاء، ٹھیک ہے۔ اب جب قاعدے کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا، کس سے بدلنا پڑے گا؟ نون کو میم میں بدلنا پڑے گا۔ سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں، اور مکی اور مدنی صورتیں، جو کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ کچھ صورتیں مکی، کچھ صورتیں مدنی۔ اور اچھا، مکی صورتیں جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھی مکی زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار تھے۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر نبوت تک، یعنی 40 سال کی زندگی ایک دور تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو نبوت کی جو سے لے کر ہجرت کرنے سے پہلے تک کی جو زندگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ مکی زندگی تھی۔ اور مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی ہے، مکی زندگی۔ 40 اور 13 کتنے بنے؟ 53۔ جب ہجرت کر کے گئے مدینہ میں تو 10 سال مدینہ میں رہے، مدنی زندگی 10 سال تھی، کتنے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 ایج میں، 63 سال کی عمر جب ہوئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک نبوت سے پہلے کا، ایک مکی اور ایک مدنی۔ اب یہاں پر سورۃ الانبیاء کا تعارف کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کی نبوت کا حوالہ دیکھ کر، پچھلے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان میں سے بہت جو فیمس انبیاء تھے ان کا تذکرہ کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا ہے۔ اچھا، پہلے نبیوں کا تذکرہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا۔ پہلے نبیوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہ کس لیے آئے تھے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیسے سمجھایا؟ آگے سے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا؟ لوگوں کو ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ تھا؟ کس طرح سے ان کا جو تھا سلوک تھا؟ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی آگے سے لوگوں کے ریئیکشنز کیا تھے جب نبیوں نے دعوتیں دیں؟ تو یہ آنے والے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کو کہیں تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں، کہیں حوصلہ دیا جا رہا ہے، کہیں ہمتیں بڑھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہوگا تو گھبرانا نہیں ہے،
اس کا ہم نے ساتھ دیا تو آپ کا بھی دیں گے۔ وہ نہیں گھبرائے تھے، وہ ایک پہاڑ بن گئے تھے ہمت اور جرت کا، تو آپ نے بھی اسی طرح سے پہاڑ بن کے مقابلہ کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، جو کہ ہمارے یہاں کتاب کے اندر تو بہت سے یعنی کہ تھوڑا ہی لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الانبیاء ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورۃ الانبیاء کا خلاصہ بھی توحید، رسالت اور قیامت، تین ہی ٹاپکس ہوتے ہیں، توحید، قیامت، رسالت، اور اس کے اندر پھر قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ آخرت وہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت میں یعنی آخرت کا مطلب ہوتا ہے جو مرنے کے بعد کے جو واقعات ہوں گے، نیکوں کے لیے کیا ہوگا، بدوں کے لیے کیا ہوگا، تو اس سارے کو ایک آخرت کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے سورۃ الانبیاء۔ اب سورۃ الانبیاء جو ہے اس کے اندر دوسری مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کے آغاز میں ہی کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حساب کی گھڑی بالکل آ چکی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، حساب یعنی قیامت کی گھڑی، حساب کی گھڑی آ چکی ہے، بالکل قریب، لیکن یہ اپنی ہی سرکشی اور طغیانی میں الجھے پڑے ہیں۔ عنقریب ایک بڑا عذاب ان کو اب پہنچے گا۔ قیامت سے تذکرہ اس کا کیا کہ قیامت قریب آ گئی۔ آپ نے دیکھا کوئی فنکشن رکھ لیا جائے کہیں بھی، یا آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اور وہ آتی ہیں، آپ انتظار کریں نہ کریں، لیکن وہ عید نے ایک دن آ جانا ہے نا۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور جیسے جیسے جس کی موت کا وقت آ رہا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ قیامت نے آنا ہے۔ اب ہم قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، کب آئے گی، دور، بہت دور ہے، ابھی دیکھا جائے گا۔ نہیں، جس چیز نے آنا ہے نا وہ سمجھیں وہ قریب ہے۔ اور آدم کے بعد سے لے کر جتنے بھی آئے ہیں سب نے قیامت کے بارے میں اپنے امتوں کو قیامت کے بارے میں ڈرایا، قیامت کے بارے میں آگاہ کیا، قیامت آنے والی ہے، اپنے اعمال درست کر لو۔ قیامت ابھی آئی تو نہیں، 1,24,000 گزر گئے، یہ بات کہتے قیامت آئی تو نہیں، ٹھیک ہے۔ جس چیز نے آنا ہے، جس کے بارے میں آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، اٹ مینس کہ اس نے ایک دن آنا ہے، اور جس دن آنا ہے اس دن وہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ ایسے لگے گا جیسے لمحے گزارے ہیں، خواب دیکھا تھا۔ 60-70 سال اب ہم گزار رہے ہیں نا، اگر کسی کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، تو وہ بندہ ایک ایک دن اس سے پوچھے کتنا لمبا گزر رہا ہے، ایک ایک دن اس سے پوچھے کتنی مشکل کے اندر ہے، ایک ایک رات دکھیوں کی، ایک ایک رات بڑی لمبی گزرتی ہے، ایک ایک ہفتے ان سے پوچھے کتنے لمبے گزرتے ہیں، سال دیکھے کئی سال بن جاتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے نا تو وہ گزرا ہوا لمحات جو ہیں، وہ گزرے ہوئے ایام، وہ گزرے ہوئے ہفتے، مہینے، سال، وہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ خواب تھا، بس خیال ہی تھے، وہ اچانک گزر گئے۔ جب گزر جاتے تو پھر لگتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں لگا۔ تو قیامت جب آئے گی نا تو اس وقت بندہ کوشش کرے گا کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، کچھ نہیں ہونا۔ جو جہاں بکھیرے پڑے ہیں وہ وہیں سمیٹنے کا موقع نہیں ملے۔ اور اس صورت کے شروع میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ہارون کا۔ موسیٰ اور ہارون کا دونوں کا عام طور پر اکٹھا ہی ہوتا ہے کیونکہ دونوں کو اکٹھے کو نبوت ملی تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، اور حضرت ایوب کا، حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ، حضرت یونس کا تذکرہ، وہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، اور اسی طرح سے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے حضرت زکریہ کا تذکرہ بھی کیا، وہ جب بیٹے کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اور پھر لاسٹ پہ حضرت مریم کا تذکرہ بھی، کہ ان کی پاکی کو بیان کیا گیا۔ کتنی خوبصورت یہ ہستیاں تھیں، کتنی قسمت والی یہ ہستیاں تھیں۔ مریم نبیہ نہیں تھی، مریم ایک عام عورت تھی، لیکن اس نے عبادت اللہ کی اتنی کی تھی، اور اس مریم کے بدن سے بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا۔
سبحان اللہ۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت یعقوب کا اور حضرت نوح کی دعوت اور تعلیم کا اور ان کے جھٹلانے والوں کے انجام، ان سب کو جھٹلانے والوں کے انجام کا بتایا کہ نبیوں کو جنہوں نے جھٹلایا کیسے جھٹلایا، کیا ان کا پھر انجام ہوا، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ان تمام انبیاء کی دعوت اللہ کی وحدانیت اور پیغام حق کو ان تک پہنچانا تھی۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو ان انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہوا۔ جیسے ان کا انجام ہوا، ایسے ہی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر پہلے انبیاء کے لوگ ان کی قومیں نہیں بچ سکیں تو میرے نبی آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے، آپ کی نافرمانی کرنے والے، آپ کو جھٹلانے والے، آپ کی بات نہ ماننے والے، آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے بھی کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے اگر اللہ کی گرفت آ چکی تھی، ان کے لیے اللہ کی گرفت آئی تو آپ کی قوم کے لوگوں کے لیے بھی، آپ کی امت کے لوگوں کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ سورۃ الانبیاء اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ تو یہ تھا سورۃ الانبیاء کا تعارف۔